إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر جب پیدا فرمایا ہے تو ان کی تخلیق ایک مقصد کے لیے ہوئی ہے، اور وہ مقصد رب العالمین اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت محققین اور مفسرین نے اس کے کئی معنی کیے ہیں اور کئی تشریحات جو ہے اس کے بیان ہوئے ہیں، لیکن سب سے آسان تشریح جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو اپنی کتاب مجید میں جو احکامات نازل کیے ہیں اس کو ماننا، اور جس کام سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اس سے منع ہو جانا، یعنی اللہ کی نواہی سے بچنا، یہ عبادت کہلاتی ہیں۔ اور پھر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اس کے اللہ کی عبادت کے اندر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانا، یعنی اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ اور دنیا میں اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی، انہوں نے اپنی اپنی قوم سے صرف ایک بات کی تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، ایک پہاڑی پہ چڑھے اور اپنی قوم کو جمع کیا اور قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے تم پر تمہارا دشمن حملہ کرنے والا ہے تو تم میری اس بات کو مان لو گے؟ قوم نے کہا کہ جی ہاں ہم مانتے ہیں کہ ان کے آپ امین اور صادق ہیں۔ لیکن جب اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہ اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، تو تم فلاح پاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے فرمایا، اللہ نے ان کی زبان سے یہ اقرار کیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بنائیں گے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہم یہ دنیا میں جو لوگ ہیں جس کے آج لوگ عبادت کرتے ہیں، اس کو ہم ارباب نہیں بنائیں گے، رب نہیں بنائیں گے۔ اور یہی دعوت آپ دیکھیں سورہ انعام کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں، آیت نمبر 56 کے اندر، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اے رسول اعلان کرے، فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کروں، دوسروں کے احکامات مانوں، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا ہوں، قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں نے تمہاری یہ بات مان لی۔ وما انا من المہتدین، اور نہ میں ہدایت جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مجید میں ہر مقام پر یہی فرمایا ہے اپنے رسولوں سے کہ اپنی اپنی قوموں سے کہو کہ میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکامات مانو۔ لیکن دنیا کی اکثریت نے رسولوں کی مخالفت کی ہے، ان کی بات اکثریت نے نہیں مانی ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں جو ہے وہ شرک کیا ہے۔ اور آج ہماری اس دور میں بھی ہم سب اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں،
لیکن احکامات ہم غیروں کے مانتے ہیں، حکموں پہ ہم غیروں کے چلتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ اس سے بگاڑ آیا ہے دنیا میں، اس سے دنیا کی اکثریت غرق ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید نے غیر اللہ کی عبادت کی جو قباحتیں بیان فرمائے ہیں، اس سے 7 قباحتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی قباحت سورہ الکاف میں مالک کائنات نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ الکاف میں آیت نمبر 110 اور 11 کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں اپنے رسول سے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اے رسول فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح میں انسان ہوں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اس بات کی وحی کی جاتی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے۔ پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتا، یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا مالک کی کائنات نے اس کو شرک کہا ہے، یعنی اس میں یہ قباحت ہے کہ اس سے بندہ جو ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری قباحت آپ دیکھیں، مالک کی کائنات نے کچھ یوں فرمائی ہے سورہ زہر کے اندر، آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے اس کو جہالت کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا، غیروں سے مانگنا، غیروں کے نام کی نظر و نیاز کرنا، اس کو مالک کائنات نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ تم مجھے غیر اللہ کے متعلق حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں۔ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، یعنی تم تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہو، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہو، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دینا چاہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کر کے میں جاہل بن جاؤں؟ علیہ باللہ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور مجھے یہ وحی کی گئی ہے، اور مجھ سے قبل اور لوگوں کی طرف، رسولوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر میں نے شرک کیا، میں نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو اس سے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں انسان گھاٹے کے اندر چلا جاتا ہے، خسارے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس کی دوسری قباحت وہ مالک کائنات نے اس کو انہو جہل، یعنی یہ جہالت ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اور تیسری قباحت قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے
فرمایا ہے یعنی انہو کفر، غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ کفر ہے۔ مالک کائنات نے سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا، بلقیس کا واقعہ ہے، وَاسْوَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ یعنی اس کو اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم الکافرین، وہ قوم کافر سے تھی، کافروں کے قوم سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ یعنی بظاہر قرآن مجید نے اس کی صفت، ان کی صفت بیان فرمائی ہے، لیکن ہمیشہ لوگوں پر جو چیز غالب آتی ہے وہ اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کے اقاربین، کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ او یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ یار بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے والدین جو ہے اسے یا یہودی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے، یا عیسائی بنا دیتا ہے۔ یعنی جو چیز دنیا میں اثر کرتی ہے وہ معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی بلقیس کو جس چیز نے روک رکھا تھا وہ اس کا معاشرہ تھا، وہ قوم تھی جو کافر تھی کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تو مالک کائنات نے غیر اللہ کی عبادت کو جو ہے وہ کفر قرار دیا۔ آپ سورہ ہود دیکھیں، سورہ ہود کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ عذاب کا سبب بنتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ یقیناً نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف ایک کھلا ڈرانے والا آیا ہوں، اللہ تعبد الا اللہ، اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ غیروں کی عبادت چھوڑ دو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور میں ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے اس بات کی کہ تم پر عذاب علیم جو ہے وہ آ جائے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، غیر اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دو اور ایک الہ واحد کی عبادت کرو، ورنہ یہ غیر اللہ کی عبادت جو ہے یہ تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اور سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو افکن قرار دیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 18 کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں آیت نمبر 16 سے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کا وہ بین الاقوامی رسول ابراہیم علیہ السلام جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس کی مخالفت سے بچو، یعنی پورا تقوی اختیار کرو،
اللہ کی نافرمانی سے بچو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یعنی ایک فائدہ عبادت کا یہ ہے کہ یہ اس میں خیر ہے. جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خیر کہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. آگے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. در حقیقت تم اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو یعنی بتوں کو پکارتے ہو. وتخلقون افکا، اور جو تم یہ گڑھ رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افکن، یہ جھوٹ تم نے بنایا ہوا ہے. یہ جھوٹ ہے جو تم نے بنایا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرتے ہو. تو آج بھی ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے. لیکن آج نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ہماری یہ قوم دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے اندر یہ اقرار کرتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جب مسجد سے نکلتی ہیں تو پھر یہ غیروں کو پکارتی ہے ہماری قوم. اگر ان کو اولاد کی ضرورت ہو تو کبھی یہ درگاہوں پہ جاتے ہیں، کبھی قبروں پہ جاتے ہیں، کبھی آستانوں پہ جاتے ہیں، کبھی یہ لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں اور ان سے جو ہے اولاد مانگتے ہیں. ورنہ قرآن مجید نے یہ واقعات ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں. وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے سچے ولی ہے، لیکن ان کے گھر کے اندر اولاد نہیں ہے. وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے وارث عطا فرما، تو بہتر وارث دینے والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کی دعا جو وہ قبول فرمائی، استجابت کی اللہ رب العالمین نے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی اولاد نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد اللہ سے مانگی ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد جو ہے وہ دی ہے. اور سورہ شورا کے اندر مالک کائنات بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ملا جلا کر دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ رکھتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر اولاد نہیں دے سکتی. بڑے بڑے طبیب ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ جو تم نے اللہ کے سوا اپنے لیے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ تم نے جھوٹ گڑا ہے، تمہارا جھوٹ ہے یہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ صفات کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہاں غیر اللہ کی عبادت کو ظلم قرار دیا. یعنی انہو ظلم، غیر اللہ کی عبادت کرنا یقیناً یہ ظلم ہے. فرمایا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. فرمایا حکم ہوگا کہ غیر اللہ ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی وما كانوا يعبدون، جنہوں نے غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی ہیں. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے سوا غیروں کو پکارا ہے یا اس کے ساتھیوں نے پکارا ہے، اس کے گھر والوں نے پکارا ہے. ازواج ان کے الفاظ مالک کائنات بیان فرماتے ہیں، اور ان کو اللہ نے ظالم قرار دیا
کہ ان کے اللہ کی عبادت، جیسے میں نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے یہ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت جو ہے یہ شرک ہے، ظلم ہے۔ سورہ لقمان کے اندر مالک کائنات نے لقمان رحمت اللہ علیہ کی وہ نصیحت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایمان خالص کی بات جب اللہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو فرمایا وہ امن میں ہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بے چینی جو ہے، بے سکونی جو ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ شروع کی ہے۔ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ ظلم ہے، الی صراط الجحیم، اور یہ دوزخ کی راہ ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اسی طرح سورہ مومن کے اندر مالک کائنات نے آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا تمہارے رب نے اعلان کیا کہ مجھے پکارو، دعا کی ضرورت ہو تو مجھ سے کرو، اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہو تو مجھے پکار کے اولاد مانگو، اگر تم بیمار ہو، تم پر بیماری آئی ہے تو مجھے پکارو۔ یعنی اللہ کے در کے دروازے جو ہے وہ ہر ٹائم کھلے رہتے ہیں، وہ کسی کے لیے بند نہیں ہوتے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ عالم کی بات سنتا ہے تو جاہل کی نہیں سنتا، اللہ ہر کسی کی بات سنتا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کی رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب مجید کے اندر یہ اعلان کیا کہ مجھے پکارو، اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جن لوگوں نے تکبر کیا، میری عبادت جن لوگوں نے نہیں کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ جہنم میں دخول کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کو پکارنا، اللہ کے انبیاء کو پکارنا، اللہ کی انبیاء سے مدد طلب کرنا۔ تو مالک کی کائنات نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری عبادت سے تکبر کی تو جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے اور ذلیل و خوار ہو کر داخل کر دیے جائیں گے۔ تو یہی تھی قباحت غیر اللہ کی عبادت کے اندر۔ اب اس کے کچھ فوائد بھی قرآن مجید نے ذکر فرمائے ہیں مومنین کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے اندر مالک کی کائنات نے فرمایا ہے انہ شکر، یعنی یہ اللہ کی عبادت کرنا یہ ایک طرح کا شکر ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 172 کے اندر سورہ البقرہ میں مالک کی کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ فرمایا اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، پاکیزہ چیزیں جو میں نے تجھے عطا کی ہے، تمہیں عطا کی ہے، ان سے کھایا کرے آپ، وہ کھاؤ۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فائدہ اس کا یہ بیان فرمایا
اور یہی سورہ البقرہ ہے. شروع کے اندر مالک کائنات نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. آیت نمبر 21 کے اندر اس کو تقوی کا جو ہے وہ سبب قرار دیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الانسان نہیں فرمایا، یا فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے لوگوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں. فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہاری تخلیق کی ہے اور جس نے تم سے قبل لوگوں جو ہے وہ پیدا فرمایا تھا. یعنی تم سے پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کی تخلیق بھی رب العالمین نے کی تھی. اور یہ عبادت جو ہے وہ اس لیے کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، اللہ کی مخالفت سے بچ سکو، اللہ کے قوانین کے خلاف بغاوت کرنے سے بچ سکو، اللہ کی کتاب سے سرکشی کرنے سے بچ سکو. تو قرآن مجید نے اس کو تقوی کا سبب بھی قرار دیا ہے. اور سورہ حج کے اندر مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ فلاح کا بھی سبب ہے. انہ سبب فلاح. سورہ حج آیت نمبر 77 میں مالک کائنات نے بیان فرمایا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہاں پر سجدہ ہے، بعد میں پھر سجدہ کر لینا. فرمایا کہ سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور نیک کام بھی کرو. یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرو. آج آپ ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں. ہمارا معاشرہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عاشق رسول کے نعرے جو ہے وہ بلند کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں. لیکن ان کے معاملات آپ دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناپ تول میں وہ کمی کرتے ہیں، شراب وہ پیتے ہیں، زنا وہ کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت وہ کرتے ہیں، سود کا کام وہ کرتے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں. لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو پھر سارے عاشق رسول بن جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا جو دین اللہ کے رسول نے لایا ہے اس پر پورا عمل کیا جائے، اس کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور اللہ کے رسول کے خلاف خود بغاوت نہ کرے، اللہ کے رسول کے خود جو ہے وہ گستاخی نہ کرے. آج ہم اللہ کے رسول کی جو ہے وہ خود گستاخی کرتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہماری قوم کا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا. ایک لبید بن عاصم نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. پھر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے پلا کام کیا ہے اور پلا کام میں نے نہیں کیا ہے. ورنہ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا. کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جادو ہو گیا ہے تو فرمایا کہ وہ ظالم ہے، وہ بی دین ہے، اور ان کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے. اللہ کی کتاب کی سمجھ ان کو نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ دیکھیں رسول کس طرح تمہاری خلاف جو ہے یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں. تو آج ہم خود اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں، تب تو غیروں کو موقع ملتا ہے وہ ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اگر ہم نے یہ راستہ بند کر دیا، ہم نے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ گستاخی نہیں کی، تو غیروں کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے.
اگر ہم نے خود اللہ کے رسول کے تعلیمات پر چلنا شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، تب تو مالک کائنات ہمیں حکم دیتا ہے کہ نیک اعمال کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو عبادت کا ایک فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندہ جو ہے اس سے فلاح پا جاتا ہے۔ فلاحن، یہ لفظ جو ہے فلاحن سے نکلا ہے۔ عربدان جو تھے وہ فلاحن اس شخص کو کہتے تھے، زمیندار کو، جو ان کے زمیندار کے لیے کافر ان کے الفاظ بھی آتے ہیں، ذرا ان کے الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن فلاحن وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ عرب میں چون کے صحرا تھا، بیابان تھا، وہاں پر فصل نہیں ہوتی تھی، لیکن جو کسان اس کی اچھی فصل ہوتی تھی، یعنی اس کا گزارا اس سے ہو جاتا تھا اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا تھا، تو عربدان اس کے لیے فلاحن کا لفظ جو استعمال کرتے تھے۔ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ قیامت کی دن آج جو تم نیک اعمال کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی اس کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا اور تم جو ہے وہ کامیابی پاؤ گے۔ اور سورہ نوح کے اندر مالک کائنات نے نوح علیہ السلام کی زبان سے عبادت کا جو فائدہ ہے وہ کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ ان کو ڈرائے عذاب علیم کے آنے سے پہلے پہلے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، فرمایا اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی مخالفت سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کا بھی حکم فرمایا کہ میری طریقوں پہ چلو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اور اللہ کی عبادت کا تمہیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ کی عبادت سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، ہم نے جو دانستہ نادانستہ طور پر جو گناہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا مغفرت فرما دے گا، اور فرمایا تمہیں مہلت دے گا ایک مقررہ وقت تک، اور جب وہ مقررہ وقت جو ہے وہ جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر پھر مہلت نہیں ہوتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے، کاش کہ تمہیں علم ہوتا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن ہم اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس ہمارے بہن بھائی نہیں ہوں گے، ہمارے والدین نہیں ہوں گے، ہمارے علماء نہیں ہوں گے، ہمارے اقاربین نہیں ہوں گے، ہم تنہا جو ہے اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے اور اپنے اعمال کے، اپنے عقیدے کی جواب دہ ہوں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو اور اللہ کی مخالفت سے بچو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کے جو ہے معاف فرما دے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 51 میں، فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی پالنے والا ہے اور مجھے بھی پالنے والا ہے، تمہیں بھی رزق دینے والا ہے اور مجھے بھی رزق دینے والا ہے۔ آج تو ہمارا یہ عقیدہ ہی ختم ہو گیا۔ آج ہم نے اپنے گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹکایا ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے ہماری روزی میں جو ہے وہ برکت آ جاتی ہے۔ آج ہم نے اپنے مکان کے اوپر، اپنی دکان کے اوپر، اپنے گاڑی کے اوپر دیہاتوں میں گائے کا سینگ لگایا ہوا ہے، اور ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے جو ہے ہمارے رزق میں جو ہے فراوانی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین پر ہمارا آج عقیدہ نہیں رہا۔ آج رزق کے لیے ہم دکانوں میں تعویذ لٹکاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین میں یہ اعلان کیا تھا، من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، جس کسی نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔
اور جس نے شرک کیا تو مالک کائنات فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقیناً جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگے جہنم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی شرک کا اللہ رب العالمین کی عدالت میں بخشش بھی نہیں ہے، اللہ اس گناہ کو بخشتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کیا جائے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو تعویذ لٹکاتے ہیں یہ تو ہم قرآن سے لکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا نزول کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، فرمایا کتاب انزلناہ مبارک الیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ برکت والی کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، یہ اس لیے نازل کی ہے اس کی آیات کے اندر غور و فکر کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے احکامات کو مانو، اس کی نواہی کو مانو، جس کام سے اس کتاب نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ لیکن اللہ کی کتاب کو آج ہم نے تعویذوں کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا، یا ہم نے اس کو یہود و نصارہ کی طرح وہ پس پش ڈال دیا، طاقوں میں رکھ دیا، یا ہم نے اس کو جو ہے ختم قرآن کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، ورنہ یہ قرآن مجید مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جس کسی نے بھی اللہ کی کتاب سے اعراض کی، اس سے لاپرواہی کی، اس سے بغاوت کی، اس سے منہ موڑ لیا، تو فرمایا کہ اس کی معیشت کو میں تنگ کر دوں گا، جس طرح آج ہماری معیشت جو اللہ رب العالمین نے تنگ کی ہے، یہ اس وجہ سے کی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کی، ہم نے اللہ کی کتاب کو یا تو ختم قرآن کے لیے استعمال کیا، یا تو اس سے تعویذ جو ہے ہم لکھتے ہیں، یا تو اس سے ہم دم درود جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے کتاب مجید سے اعراض کیا تو قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، اور یہ کہے گا اپنے رب سے کہ اے میرے رب دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھی، تم نے تو مجھے آنکھیں عطا کی، تو میں تو دیکھا کرتا تھا۔ مالک کی کائنات فرمائے گا کہ میں نے اپنی کتاب جو ہے وہ آپ کی طرف بھیجی تھی، اور اس سے تم نے جو ہے اس کو بلا بیٹھے، آج کے دن ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ اور سورہ فرقان کے اندر کچھ یوں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول فرمائے گا کہ اے میرے اللہ آج ہی میری قوم جو جہنم کی طرف جا رہی ہے یہ اس وجہ سے جا رہی ہے کہ اس نے کتاب اللہ کو جو ہے وہ چھوڑ دی تھی۔ تو آج ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور غیر اللہ کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب مجید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہمارا جو مقصد ہے اس پر ہمیں استقامت دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے اندر اپنے انعامات سے نوازے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔